ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت آ جائے، یعنی ہدایت آ جانے کے بعد یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا اور ہمیں عطا فرما، من لدن کا اپنی جناب سے، رحمتن رحمت، انکا انت الوہاب بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہدایت ملنا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، لیکن اس ہدایت پر قائم رہنا یہ باری تعالیٰ کا اس سے بھی بڑا فضل ہے۔ بعض اوقات ہدایت ملتی ہے، راستہ درست ہوتا ہے، تصور صحیح ہو جاتا ہے، معاملہ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہدایت مل گئی ہے نا اے پروردگار عالم، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا بھی نہ کرنا، اب ہمیں استقامت عطا فرمانا، اب ہمیں دوام عطا فرمانا، اور اے مالک تو بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن اس دن کے لیے، لا ریب فیہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے جس دن میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم نہیں بچا سکیں گے، اموالہم ان کا مال انہیں، ولا اولادہم اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی، نہ تو ان کا اولاد انہیں بچا سکے گی نہ ان کا مال انہیں بچا سکے گی۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار بلکہ یہ اولاد اور ان کا مال یہ تو ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ ایندھن مطلب اب ہاں آگ جلاتے ہیں نا، تو آگ جلانے کے لیے جو سورسز ہوتے ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو ایندھن کہا جاتا ہے۔ آگ جلانے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، لکڑی گویا کہ ایندھن ہے آگ جلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سورسز ہیں، ذریعے ہیں آگ جلانے کے لیے، یہ ایندھن ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو جہنم میں جلانے کے لیے جو ان کا ایندھن ہے وہ لکڑیاں وغیرہ نہیں ہے، فرمایا وہ ان کا مال ہے اور وہ ان کی اولاد ہے جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، قبیلے پہ، برادریوں پہ فخر کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، بہت بڑی بات ہے۔ قبیلے پہ، برادریوں پہ فخر کرنا، ناز کرنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو کافر کرتے تھے، یہ تو کافروں کا طرز زندگی تھا۔ وہ اپنے قبیلوں پر، اپنی نسلوں پر، اپنی تعداد پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ مومن تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے ہی رہتا ہے۔ فرمایا کہ جن چیزوں پہ یہ فخر کرتے ہیں، مال پر، اولاد پر، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار یہی چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگی۔ پھر فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ جیسے جھٹلایا آل فرعون نے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے قوموں نے جھٹلایا، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو، فرمایا یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کو، وَاللَّهُ شَدِيدُ العقاب اور اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُل لِّلَّذِينَ اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، سَتُغْلَبُونَ ان قریب یہ مغلوب ہوں گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ اور ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی جانب، ہانکا جائے گا۔ اب یہاں پہ بھی سمجھ لیجئے، جس طرح کوئی ڈنگر ڈور چرا رہا ہو نا، تو اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، ایک چھڑی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اے مجھا ہانک کے لے کے جا رہا، ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اب تصور خود ہی کر لیجئے۔ فرمایا قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب یہ ہانکے جائیں گے، اور ان قریب یہ مغلوب ہوں گے اور ہانکے جائیں گے یہ جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ
اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ کتنی بری جگہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات اللہ عز و جل سے ہمیشہ دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگنی چاہیے، الہی ہمیں ایسے بندے بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے، ایسے بندے بنا دے جن کو تو پسند کرتا ہے، ایسے بندے بنا دے الہی پروردگار عالم جن کا تو ذکر کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، الہی ہم پر بھی انعام کر دے۔ اور یاد رکھیے جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو یہ سارے نیکیوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھ لیجئے آپ کے گھروں میں سے کتنے لوگ ہیں، چھوٹے بہن بھائی یا بیٹے یا دیگر معاملات، جو اپنے بستروں پہ آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مسجد میں بھی آئے اور آ کر کچھ بن لیے چلے گئے، اور جن پر اللہ نے فضل کیا، جن کو توفیق دی، وہ بیٹھے قرآن کو سن رہے ہیں۔ تو مطلب جو نیکی ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ تو اس بندے کو بھی سوچنا چاہیے اگر کسی کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی نا، تو وہ بھی اس بات پہ غور و فکر کرے، الہی میں اتنا ہی گناہ گار ہو گیا، مجھے نیکی کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ تو یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیکیوں پر اللہ کریم ہمیں اترانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ توحید۔